بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا موضوع محض ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ امت کی بقا، معاشرے کی تعمیر اور انسانیت کی سلامتی کا سوال ہے۔ خاندان کیا ہے؟ خاندانی نظام کیا ہے؟ اور اس کی بقا کیوں ضروری ہے؟ ہم اس موضوع کو سیرت طیبہ سیدہ کائنات بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوجہ امام علی علیہ السلام، ام الحسنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ صرف معلومات نہیں بلکہ اصلاح، فکر اور بیداری حاصل ہو۔ خاندان کیا ہے؟ خاندان صرف چند افراد کا ایک گھر میں رہنا نہیں بلکہ محبت کا مرکز، تربیت کی پہلی درسگاہ، کردار سازی کی فیکٹری اور معاشرے کی بنیادی اکائی۔ اگر خاندان مضبوط ہو تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر خاندان ٹوٹ جائے تو معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ اسلامی سماجیات میں خاندان کو بنیادی اکائی، پرائمری انسٹیٹیوشن قرار دیا گیا ہے۔ یہی ادارہ عقیدہ منتقل کرتا ہے، اخلاق پیدا کرتا ہے، کردار بناتا ہے اور نسلوں کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خاندانی نظام کیا ہے؟ قرآن خاندان کو 3 اصولوں پر قائم کرتا ہے: سکون، مودت، ایموشنل اٹیچمنٹ اور رحمت۔ یہ تینوں عناصر اگر ختم ہو جائیں تو رشتہ محض قانونی معاہدہ بن کے رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے: تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اور یہ حدیث خاندانی نظام کی اخلاق کی بنیاد ہے۔ گھر میں اخلاق باہر کی نیکی سے زیادہ اہم ہے۔ تو سمجھ یہ آیا کہ خاندانی نظام سے مراد ہے حقوق و فرائض کی ادائیگی، احترام اور حدود کی پاسداری، عدل میں احصار اور محبت پہ قائم نظام۔ اور یہ وہ نظام ہے جو شوہر کو ذمہ دار بناتا ہے، بیوی کو عزت دیتا ہے، بچوں کو ادب سکھاتا ہے اور بڑوں کو وقار عطا کرتا ہے۔ خاندانی نظام کی بقا کیا ہے؟ خاندانی نظام کی بقا کا مطلب رشتوں کو وقتی جذبات پہ قربان نہ کرنا، انا کی بجائے عفو اور درگزر کو اپنانا، اختلاف کو انتشار میں بدلنے سے روکنا اور نسلوں تک اقدار کو منتقل کرنا۔ آج خاندان کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ دور جدید میں خاندانوں کے ٹوٹنے میں انفرادیت پسندی، میں نے، ہم کو ختم کر دیا۔ مادہ پرستی، معیار زندگی بلند ہوا لیکن معیار اخلاق پست ہوا۔ دینی تعلیم کی کمی، گھر میں نماز اور قرآن غائب ہو گئے۔ ڈیجیٹل خلل، گھر میں موجود سب ہیں مگر دل جدا ہیں۔ حقوق کا مطالبہ، فرائض کی فراموشی، ہر شخص کہتا ہے میرا حق، کوئی نہیں کہتا میرا فرض۔ انا اور خود پسندی، مادہ پرستی، سوشل میڈیا کا بیجا استعمال، دینی تعلیم و تربیت کی کمی، صبر و برداشت کا فقدان اور والدین کی عدم توجہ، شوہر اور بیوی کے حقوق سے ناواقفیت۔ آج اگر دیکھا جائے تو طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے سیرت اہل بیت کو چھوڑ کر نفس کی پیروی شروع کر دی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو 3 زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے: روحانی مقام، اخلاقی نمونہ اور خاندانی قیادت۔ روحانی مقام، بندگی، اخلاص اور خدا سے مضبوط تعلق۔ اخلاقی نمونہ، صبر، حیا اور حق پر استقامت۔ خاندانی قیادت، بطور زوجہ علی بن ابی ابن طالب اور والدہ حسن بن علی اور حسین بن علی، ایسی تربیت جس نے تاریخ بدل دی۔ اگر روحانیت میں اخلاص، کردار میں مضبوطی اور خاندان میں ذمہ داری آ جائے تو معاشرہ خود سنور جاتا ہے۔ پاک طیبہ طاہرہ بیٹی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور یہ مقام کسی عام بیٹی کا نہیں ہے۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہو جاتی، ہاتھ چومتی اور حضور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہی عزت کا مرکز ہے، یہی عزت کا مرکز ہے جو بیٹی کا ہے، جسے بوجھ نہ سمجھا جائے۔ بیوی کی حیثیت سے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں: خدا کی قسم میں نے کبھی فاطمہ کو ناراض نہیں کیا اور نہ انہوں نے مجھے ناراض کیا۔ آؤ میں تمہیں صحن فاطمہ میں لے کے چلتا ہوں۔ گھر میں غربت تھی، چکی پستی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر شکایت نہیں کی۔ جب گھریلو مشکلات بڑھیں، گھریلو مشقت زیادہ بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادم مانگنے آئیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं? सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। और यही तस्बीह तस्बीह फातिमा कहलाई। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाथों में चक्की के छाले थे, लबों पे शिकवा नहीं था। और हमें ज़रा सी मुशक्क़त आ जाए तो हम शिकायत ज़ुबान पर ले आते हैं। याद रखना, तस्बीह फ़ातिमा कमज़ोरी नहीं, औरत की असल ताकत है। शिकवा नहीं, शुक्र, मुतालबा नहीं, इबादत की आदत बनाओ। कुरान मजीद में सूरतुल दबर और सूरतुल इंसान में वाक़या मज़कूरा है कि 3 दिन तक अहले बैत ने अपना इफ्तार मस्कीन, यतीम और कैदी को दे दिया। खुद पानी से इफ्तार किया। वो अपनी ज़रूरत के बावजूद दूसरों को तरजीह देते हैं। ये इसार ख़ानदानी बका का राज है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत अल्लाह की अमानत है। घर की बुनियाद तकवे पे रखो और गुस्सा अकल का दुश्मन है। पाक सैयदा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़वातीन के लिए फरमाती हैं कि औरत के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि ना वो गैर मर्द को देखे और ना गैर मर्द उसे देखे। और ये हुक्म तन्हाई में नहीं, बल्कि वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और इख़लाक़ी नज़म का असूल है। पाक तैयबा ताहिरा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत में हया है, खुददारी है, इबादत है, खिदमत है, इल्मी बसीरत है। सब जमा थे, सब जमा थे। और मर्दों के लिए पाक बीबी का पैगाम कि बीवी पे जुल्म मत करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, औलाद को दीनी तरबियत दो, माँ बाप का एहतराम। और बेटियों के लिए क्या खूबसूरत पैगाम कि हया तुम्हारा जेवर है, तालीम हासिल करो, खुददारी इख्तियार करो। याद रखना कि ख़ानदानी निज़ाम की बेहतरी के लिए घरों में नमाज को कायम करो, कुरान की तिलावत करो, मुश्तरका खाना खाया करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफ़क़त करो, इख्तलाफ को इज़्ज़त के साथ हल करो। अगर आप चाहते हैं कि औलाद नेक हो, घरों में सुकून हो, मुआशरा पाक हो, तो हमें पाक सैयदा ताहिरा, पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर का मॉडल अपनाना होगा। सादगी है, इबादत है, एसार है, हया है, एहतराम है। सोचिए, ज़रा एक पल के लिए सोचिए कि अगर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में फ़ाक़े थे मगर सुकून था, तो हमारे घरों में आसाइशें हैं मगर बेसुकूनी क्यों? अगर वहाँ चक्की की आवाज़ थी मगर ज़िक्र खुदा भी था, तो हमारे घरों में मौसीकी है मगर बरकत क्यों नहीं? हमें फैसला करना होगा। हमें नफ्स का रास्ता चुनना है या पाक ताहिरा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रास्ता। ख़ानदान बचाना है तो अनाज छोड़नी होगी, रिश्ते बचाने हैं तो कुर्बानी देनी होगी, घर को जन्नत बनाना है तो सीरत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपनानी होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता करे और हमारे ख़ानदानी निज़ाम को क़यामत तक सलामत रखे। आमीन।